اللہ بطور دلیل کے دیتے ہیں نا معجزہ۔ اچھا اس پہ میں ایک اور جملہ آپ کے حوالے کروں۔ آپ حضرات عموماً علماء کرام سے بھی سنتے رہتے ہیں، ہمارے تبلیغی بھائیوں سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں میری امت کی صفیں سب سے زیادہ ہوں گی۔ تو عام سا جملہ ہے، سب نے سن رکھا ہوگا کہ حشر کے میدان میں میری امت کی صفیں سب سے زیادہ ہوں گی۔ جہاں معجزہ کی دیگر افادیات ہیں نا، وہاں معجزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ معجزے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ بڑا لطیف سا جملہ اپنے خدمت میں عرض کیا، بس چہل پہل کے حوالے ہو گیا میرا جملہ۔ معجزے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے عصا کو دیکھتے گئے مسلمان ہوتے چلے گئے، انبیاء کے معجزات کو دیکھتے گئے مسلمان ہوتے، لیکن وہ انہوں نے دیکھا جو اس وقت تھے، بس وہ معجزہ صرف انہوں نے دیکھا جو لوگ اس وقت تھے، بس کیونکہ نبوت نبی گیا معجزہ بھی گیا۔ میرے آقا کا معجزہ قیامت تک موجود ہے، قیامت تک دنیا میرے آقا کے معجزے کو دیکھتی چلی جائے گی، مسلمان ہوتی چلی جائے گی۔ حشر کے میدان میں میرے آقا کی امت کی صفیں سب سے زیادہ، یہ میرے آقا کا وہ معجزہ۔ اب اگلا سوال کرتا ہے جج، اس میں بڑا لطف ہے، اللہ کرے وہ سوال ہی آپ تک پہنچ جائے تو بڑی بات ہے۔ دوستو دھیان ہے میری طرف۔ جج پوچھتا ہے کہ تم تینوں جو کوشش کر رہے ہو کہ ہمارا مذہب پھیلے، یہودی چاہتا ہے یہودیت پھیلے، عیسائی چاہتا ہے عیسائیت پھیلے، مسلمان چاہتا ہے اسلام، یہ جملہ میں نے بول دیا، ویسے چاہتا نہیں ہے مسلمان، معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئیے گا۔ یہودی چاہتا ہے یہودیت پھیلے، عیسائی چاہتا ہے عیسائیت پھیلے، مسلمان چاہتا ہے اسلام اوروں میں پھیلے، میرے گھر نہ آئے۔ مفتی صاحب، اوروں میں پھیلے میری دکان میں نہ آئے، اوروں میں پھیلے میرے ترازو میں نہ آئے، اوروں میں پھیلے میرے معاملات میں نہ آئے۔ چلو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، بس سوال ہی رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تم تینوں چاہتے ہو کہ ہمارا مذہب پھیلے، اگر سوال آپ تک پہنچ گیا تو ذرا اس کا اظہار محبت سے فرمائیے گا۔ جج پوچھتے ہیں تم تینوں یہ چاہتے ہو ہمارا مذہب پھیلے، تو تم تینوں اپنی کسی معتبر کتاب سے بتا سکتے ہو کہ تم تینوں میں سے کسی کے نبی نے کہا ہو کہ میرا دین پھیلانا، میں پوری دنیا کا نبی ہوں؟ میرا پھیلانا میرا دین، میں پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آیا، اپنی کسی معتبر کتاب سے بتائیے۔ اب یہودی بھی خاموش ہے، عیسائی بھی خاموش ہے، مسلمان کی باری آئی تو مسلمان سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہاں یہ حق میرے آقا کا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ میرے آقا کا حق ہے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا میں قیامت کی صبح تک جہاں جہاں انسانیت ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جہاں جہاں جب جب جس جس خطے میں انسان بستا ہے میں اس کے لیے اللہ کا نبی بن کر آیا۔ یہ مسلمان کا حق، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان تو وہاں پہنچنا ہی نہیں چاہتا، مسلمان تو وہاں جانا ہی نہیں چاہتا۔ قرآن نے دعویٰ کیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کہتا ہے میرے دامن میں آ تو صحیح، مجھ سے تعلق بنا تو صحیح، میرے کرینے میں آ تو صحیح، میرا سفینہ اپنے سینے سے لگا تو صحیح، پھر دیکھ میں تجھے دنیا کی غلاظتوں سے کیسے اٹھاتا ہوں، پھر میں بام ثریا کی بلندیوں تک تجھے پہنچا دوں گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اقوم اقوم، یہ قرآن ہے اور میرے آقا کا دین ہے، اس پر اللہ نے مہر لگائی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ جیسے بھی حالات آئیں، مشرق وسطیٰ میں آ جائیں اور عرب شہزادوں تمہاری غفلت سے آ جائیں، تمہاری سستیوں سے آ جائیں، تمہاری عیاشیوں سے آ جائیں، نہیں پرواہ رکھتے
مانگتے ہیں مجھ سے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جو دین میرے آقا کو رب نے عطا کیا ہے انشاءاللہ وہ دن قریب ہے جب یہ پوری دھرتی پر یہی دین پھیل جائے. یہی دین ہوگا. یہ قرآن سچا، قرآن سچا، حضور کا فرمان سچا. میرے اللہ کا دین، بولیے بولیے، میرے اللہ کا دین، میرے اللہ کا دین، میرے اللہ کا قرآن، میرے اللہ کا قانون، میرے اللہ کا مذہب بنایا ہوا دین سچا. انشاءاللہ وہ دن قریب ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اس پوری دھرتی پر انشاءاللہ دین اسلام کی ہوائیں ہوں گی، انشاءاللہ ہوں گی. حالات جیسے بھی آتے رہیں. عظمت قرآن پہ ایک بات آپ کے حوالے کروں. مہمان آتے رہیں گے، آپ تھوڑا سا دھیان میری طرف رکھیے.